اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پر جو خصوصی رحمت نازل فرمائی ہیں، ان میں ایک بہت بڑی رحمت یہ ہے کہ اس نے اپنے اور انسان کے درمیان دعا کا وسیلہ قائم کر دیا ہے۔ شام غم ہو یا صبح مسرت، یہ وسیلہ انسان کے لیے ہمیشہ انتہائی خیر و برکت کا باعث بنا رہتا ہے۔ دعا کا مطلب ہے پکار۔ انسان کو جب بھی کوئی احتیاج پیش آتی ہے، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی، مادی ہو یا روحانی، وہ اسی قادر متعلق کو پکارتا ہے، اور وہ رؤوف الرحیم اس کی پکار کو سنتا اور اس کے احتیاج کو پورا کرتا ہے۔ در حقیقت یہ ہے کہ انسان کے دل میں جتنی خواہشات پیدا ہوتی ہیں، ان کا صرف ایک قلیل حصہ ہی ایسا ہوتا ہے جسے پورا کرنے کے ذرائع اور وسائل اسے فوری طور پر حاصل ہوں۔ باقی خواہشات کو پورا کرنے کے ذرائع یا تو اسے فوری طور پر حاصل نہیں ہوتے، یا پھر ان خواہشات کی نوعیت ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہاں مادی ذرائع کام دے ہی نہیں سکتے۔ لہذا انسان کے رؤوف الرحیم مالک نے اپنے اور انسان کے درمیان دعا کا وسیلہ رکھ دیا ہے۔ خواہشات اور تمناؤں کو پورا کرنے کا یہ وسیلہ یعنی دعا ایک ایسا ذریعہ ہے جو ان خواہشات کے لیے بھی مفید ہے جنہیں پورا کرنے کے مادی ذرائع فوری طور پر حاصل نہیں ہوتے، اور ان کے لیے بھی نافع ہے جو مادی ذرائع سے بالاتر ہوتی ہیں، اور جن کا پورا ہونا صرف خالق کائنات کے رحم و کرم پر ہی منحصر ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شفقت کی انتہا ہے کہ اس نے اپنی عظیم اور قدرت کاملہ رکھنے والی ذات اور بے بس ضعیف البنیان انسان کے درمیان دعا جیسا مضبوط تعلق قائم کر دیا ہے، اور اس بات کو پسند فرمایا ہے کہ انسان اپنی ہر چھوٹی بڑی احتیاج بار بار اس کے پاس لائے اور بار بار اس کے ابر کرم سے سیراب ہو۔ انسان اور انسان کے خالق کے درمیان دعا کا تعلق ایک نعمت ہے جو ہر قسم کی دینی اور دنیاوی نعمتوں کا ذریعہ بھی ہے، اور سب سے بڑی دنیاوی نعمت یعنی سکون قلب، اور سب سے بڑی دینی نعمت یعنی رضائے الہی کے حصول کا سبب بھی۔ لہٰذا وہ شخص بے نصیب ہے جو اس نعمت عظمیٰ سے فائدہ اٹھانے سے لاپرواہی برتے۔ دعا نہ کرنا یا اس طرف کا حق کا توجہ نہ دینا بے نصیبی ہی نہیں بلکہ اس میں پروردگار کی ناراضگی کا خطرہ بھی موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا، خدا اس پر غصے ہوتا ہے۔ ترمذی۔ کیوں غصے ہوتا ہے؟ اس لیے کہ دعا انسان کے لیے از حد فائدہ مند چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان پر بے انتہا مہربان ہے۔ وہ انسان پر غصے ہوتا ہے کہ وہ اپنے فائدے کا کام کیوں نہیں کرتا۔ پھر دعا نہ مانگنے کا سبب یا لاپرواہی اور غفلت ہوتا ہے، یا تکبر اور اکڑ، اور یہ دونوں چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں۔ سورہ مومن آیت نمبر 60 میں فرمایا گیا ہے، تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186 میں ارشاد ہوا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندے اگر آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دیں کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ بات آپ انہیں سنا دیں، شاید کہ وہ راہ راست والیں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 39 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں، بے شک میرا رب ضرور دعا سنتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اہل ایمان کو دعا کرتے رہنے کی تلقین فرمائی ہے، اور مطلع فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتے اور قبول فرماتے ہیں، اور اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ ان سے مانگا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر رات جب رات کی آخری تہائی رہ جاتی ہے تو ہمارا رب تبارک تعالیٰ آسمان سے دنیا پر اترتا ہے اور فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کروں، اور کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اسے بخش دوں۔ بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جو گمان میرے بارے میں رکھتا ہے میں اس کے مطابق ہوتا ہوں،
اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ مسلم۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگتے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اس سے مانگا جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ افضل ترین عبادت رنج و غم دور ہونے یا فراغی حاصل ہونے کا انتظار کرنا ہے۔ ترمذی۔ یہ جو فرمایا گیا ہے کہ افضل ترین عبادت رنج و غم دور ہونے کا انتظار کرنا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو شخص مصیبت کے وقت جزا و فضا کرنے اور شکوے شکایات کرنے کی بجائے صبر اور حوصلے سے کام لیتا ہے اور خدا تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے، وہ اس کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا، تو اس کا یہ عمل اس کے لیے بہت زیادہ فضیلت کا باعث ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی شے دعا سے زیادہ بزرگی والی نہیں۔ ترمذی۔ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی۔ ترجمہ۔ اور تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ ترمذی۔ یہ جو فرمایا گیا ہے کہ دعا ہی عبادت ہے کی تشریح میں بتایا جاتا ہے کہ اس سے مراد دعا کی عظمت کو مبالغے کے ساتھ بیان کرنا ہے، یعنی دعا عبادت کی ایک بڑی عظمت والی شکل ہے۔ اس کے علاوہ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ دعا میں انسان اپنی عاجزی اور احتیاج اور اللہ تعالیٰ کے قادر متعلق ہونے کا اعتراف کرتا ہے، اور یہی عبادت کی روح ہے۔ واللہ عالم۔ کچھ اسی قسم کا مفہوم ہے جو ذیل کی حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز یعنی روح ہے۔ ترمذی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو شخص بھی عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا کرتا ہے جس کا اس نے سوال کیا ہوتا ہے، یا اس سے اس کے برابر کوئی برائی روک دیتا ہے، بشرط یہ کہ اس نے کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کی ہو۔ ترمذی۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ جس دعا میں کسی گناہ یا رشتہ داروں کو کوئی ضرر پہنچانے کا سوال نہ کیا گیا ہو وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ کبھی تو اس کی قبولیت کی شکل یہ ہوتی ہے کہ انسان نے جو کچھ مانگا ہوتا ہے خدا اسے وہی عطا فرما دیتا ہے، اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کی برکت سے اس پر آنے والی کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے۔ غرض یہ کہ دعا کسی نہ کسی شکل میں انسان کو لازماً فائدہ پہنچاتی ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان بندہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پس پشت دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی اسی کی مثل ہو، یعنی جو کچھ اور جتنا تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے مانگ رہا ہے وہی کچھ اور اتنا ہی تجھے بھی ملے۔ مسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمرہ کرنے کی اجازت مانگی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے بھائی، ہمیں بھی اپنی دعا میں شریک رکھنا اور ہمیں بھول نہ جانا۔ ترمذی۔ اس حدیث سے ایک تو یہ واضح ہوتا ہے کہ خود دعا کرنے کے علاوہ دوسروں سے بھی دعا کرنے کے لیے کہا جا سکتا ہے، اور دوسرے اس سے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انکسار کا پتہ چلتا ہے کہ خدا کے محبوب نبی ہونے کے رتبے پر سرفراز ہوتے ہوئے بھی اپنے ایک امتی سے دعا کے لیے فرمایا اور تاکید فرمائے کہ ہمیں بھول نہ جانا۔ مقبول دعائیں۔ دعا کے بارے میں جو احادیث ملتی ہیں ان سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کون سی دعائیں ہیں جو خصوصیت سے قبول ہوتی ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خاص انسانوں، حالتوں اور اوقات کو بیان فرمایا ہے جن میں اللہ تعالیٰ خصوصیت سے دعا قبول فرماتا ہے، مثلا مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، باپ کی بیٹے کے لیے دعا، روزہ دار کی وہ دعا جو وہ روزہ افطار کرتے وقت کرے، امام عادل کی دعا، رات کے آخری حصے میں کی جانے والی دعا، فرض نمازوں کے بعد کی جانے والی دعا، اذان کے بعد کی جانے والی دعا، جنگ کے دوران کی جانے والی دعا،
بارش کے وقت کی جانے والی دعا، جمعے کے دن ایک خاص گھڑی کے دوران کی جانے والی دعا وغیرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دعائیں ایسی ہیں جو قبول ہوتی ہیں: مظلوم کی دعا اور مسافر کی دعا اور باپ کی دعا اپنے بیٹے کے خلاف یعنی بد دعا۔ ترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی: ایک روزہ دار کی دعا جو وہ افطار کرتے وقت کرے، دوسرے امام عادل کی دعا، تیسرے مظلوم کی دعا۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کو بادلوں کے اوپر اٹھا لیتا ہے اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، اور پروردگار فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت کی قسم، میں ضرور تیری مدد کروں گا، چاہے وہ کچھ دیر بعد ہی ہو۔ ترمذی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ اے خدا کے رسول، کون سی دعا سب سے زیادہ سنی جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ دعا جو رات کے آخری حصے میں مانگی جائے اور وہ جو فرض نمازوں کے بعد مانگی جائے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں کی جانے والی دعا افضل ہوتی ہے اور اس کے قبول ہونے کی زیادہ امید ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی الفاظ استعمال فرمائے یا ان کے قریب قریب ویسے ہی الفاظ فرمائے۔ ترمذی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن انبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ خدا بندے کے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے، بس اگر تجھ سے ہو سکے کہ تو ان لوگوں میں سے ہو جا جو اس گھڑی میں خدا کو یاد کرتے ہیں تو ان میں سے ہو جا، یعنی اس گھڑی خدا کو یاد کیا کر۔ ترمذی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذان اور اقامت کے دوران مانگی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی، یعنی ضرور قبول ہوتی ہے۔ ترمذی۔ حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سعد بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں کی جاتی، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا کہ کم ہی رد کی جاتی ہیں: ایک وہ دعا جو اذان کے بعد کی جائے اور دوسری وہ جو جنگ کے وقت کی جائے جب جنگ کرنے والے ایک دوسرے سے بھڑ جاتے ہیں۔ حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سعد ہی کے ذریعے ایک اور روایت بیان ہوتی ہے جس میں اتنا زیادہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا بارش کے وقت بھی قبول ہوتی ہے۔ ابو داؤد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو القاسم یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس گھڑی کو اس حالت میں پا لے کہ وہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو اور کسی بھلائی کی دعا کر رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے وہ بھلائی ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا جس سے میں نے گمان کیا کہ آپ اس گھڑی کے قلیل ہونے اور چھوٹا ہونے کا بتا رہے ہیں۔ بخاری۔ ممنوع دعائیں۔ دعا سے تعلق رکھنے والی احادیث میں یہ بھی واضح فرما دیا گیا ہے کہ بری دعائیں نہیں کرنی چاہیے، مثلا موت مانگنا یا تکلیف مانگنا وغیرہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص کسی ایسی مصیبت کے باعث جو اس پر آ پڑی ہو ہرگز موت کی تمنا نہ کرے، اور اگر اس کے لیے موت کی تمنا کیے بغیر چارہ نہ ہو تو پھر یوں کہے کہ اے خدا، مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے، اور مجھے وفات دے دینا جب وفات میرے لیے بہتر ہو۔ بخاری۔ کیس بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، انہوں نے کسی بیماری کے باعث اپنے پیٹ پر 7 داغ لگوائے تھے۔ میں نے انہیں فرماتے سنا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں موت کی دعا کرنے سے منع نہ فرمایا ہوتا تو میں اس کے لیے دعا کرتا، مگر چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہوا ہے اس لیے میں اتنی تکلیف میں ہونے کے باوجود موت کی دعا نہیں کرتا۔ بخاری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مسلمان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے جو بیماری کے باعث اتنا ناتواں ہو چکا تھا کہ چوزے کی مانند ہو گیا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ کیا تو کسی چیز کے لیے دعا کرتا تھا یا اللہ تعالیٰ سے اس کا سوال کرتا تھا؟
اس نے عرض کیا کہ جی ہاں، اور بتایا کہ میں یہ دعا کرتا تھا کہ اے خدا، جو عذاب تو نے مجھے آخرت میں دینا ہے وہ مجھے جلدی سے دنیا ہی میں دے دے۔ اس پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ، تو خدا کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، یا یوں فرمایا کہ تجھ میں اس کو برداشت کرنے کی استطاعت نہیں ہے، اور فرمایا تو نے اس طرح دعا کیوں نہ کی کہ اے خدا، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچائے رکھ۔ اس حدیث کا راوی بیان کرتا ہے کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی تو خدا نے اسے شفا عطا فرما دی۔ مسلم۔ حمام بن منبع نے کچھ احادیث بیان کی جن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ ہم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے روایت کی تھی، اور فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے اور نہ اس کے آنے سے پہلے اس کے لیے دعا کرے، کیونکہ جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، اور مومن کی عمر تو اس کے لیے بھلائی ہی زیادہ کرتی ہے۔ مسلم۔ مومن کے لیے عمر بھلائی اس طرح زیادہ کرتی ہے کہ جب تک وہ زندہ رہتا ہے خدا کی توفیق سے نیکیاں کر کر کے اپنے اجر بڑھاتا رہتا ہے، لہٰذا اگر زندگی میں مصائب اور پریشانیاں آئیں تو موت کی تمنا کرنے کے بجائے اللہ سے اس کی رحمت اور امداد مانگنی چاہیے، اور زندگی کے ہر لمحے کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ زندگی کے یہی لمحات تو انسان کو آخرت کی بہتری اکٹھا کرنے کا موقع بہم پہنچاتے ہیں۔ ان لمحات کے کم ہونے کی دعا کیوں کی جائے؟ آخر موت بھی تو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگی جاتی ہے، تو موت مانگنے کی بجائے اس سے یہ التجا کیوں نہ کی جائے کہ وہ ہماری پریشانیاں دور فرما دے۔